بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ششم میٹرک یعنی گریڈ 6 میٹرک کی آج اردو کی کلاس میں ہم اردو قواعد میں مذکر مؤنث، الفاظ مترادف اور محاورات کا جملوں میں استعمال پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں مذکر مؤنث کی جانب۔ آپ کے سامنے مذکر مؤنث کی ایک فہرست ترتیب دی گئی ہے، اس کو آپ یاد کیجئے اور اپنی کاپی میں اتاریے۔ انشاءاللہ ایگزام میں آپ کو اس یاد کرنے میں مدد ملے۔ مذکر مؤنث آپ کے سامنے پیش ہیں، انہیں بھی آپ یاد کر لیجئے اور اپنی کاپی میں اتار لیجئے۔ اب آپ کے سامنے الفاظ مترادف پیش کیے جاتے ہیں۔ الفاظ مترادف سے مراد ہے ایک جیسے معنی والے الفاظ۔ ان کو بھی آپ اپنی کاپی میں اتار لیجئے اور ان کو یاد کیجئے۔ الفاظ مترادف آپ کے سامنے پیش ہیں، ان کو یاد کیجئے، ان کو اپنی کاپی میں لکھیے تاکہ امتحان کے دنوں میں آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اب ہم پڑھیں گے محاورات کا جملوں میں استعمال۔ آپ کو محاورات کے معنی بھی بتاؤں گی اور ان کے جملے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آبرو خاک میں ملانا کا مطلب ہوتا ہے عزت گنوا دینا یا عزت کو مٹی میں ملا دینا۔ پرویز نے چوری جیسا برا فعل کر کے اپنے خاندان کی آبرو خاک میں ملا دی۔ نمبر 2، آنتوں کا قل ہو اللہ پڑھنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے شدید بھوک لگنا، سخت بھوک کی حالت میں محاورہ بولا جاتا ہے آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ اس کا جملہ ہے سخت بھوک میں فراز کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھنے لگیں۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا یعنی اپنے کسی کام کو خود ہی بگاڑ لینا یا اپنے کسی معاملے کو خود ہی خراب کر لینا۔ جو لڑکے آوارہ گردی کرتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتے ہیں۔ بے پر کی اڑانا کا مقصد ہوتا ہے بغیر سر پیر کی بات کرنا، بیکار کی بات کرنا جس کا کوئی مطلب ہو نہ معنی ہو۔ اس کا جملہ ہے نواز کی باتوں کا کیا اعتبار، وہ تو ہمیشہ بے پر کی اڑاتا ہے۔ جھانسے میں آنا یعنی کسی کے ورغلائے میں آ جانا، کسی کی باتوں میں آ جانا۔ سادہ لو مسافر نوسر باز کے جھانسے میں آ کر اپنی نقدی گنوا بیٹھا۔ حرف آنا، حرف آنے کا مطلب ہوتا ہے عزت خراب ہو جانا یا عزت پہ بات آ جانا۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے خاندان کی عزت پر حرف آئے۔ دانہ پانی اٹھنے کا مقصد ہوتا ہے دنیا میں ٹائم پورا ہو جانا، موت کا وقت آ جانا، زندگی ختم ہو جانا۔ بیچارے بوڑھے کا دانہ پانی اس دنیا سے اٹھ گیا اور وہ شام کو فوت ہو گیا۔ تشت ازبام ہو جانا یعنی کسی راز کا کھل جانا، کوئی ایسی چھپی ہوئی بات جو کہ لوگوں کے سامنے آشکار ہو گئی ہو، اس کو تشت ازبام کہا جاتا ہے۔ آج شکیل کی چوری کا راز تشت ازبام ہو گیا۔ قلعی کھلنا یعنی سچ بات سامنے آ جانا، کسی کا کوئی راز وہ کھل جانا۔ جھوٹ کو کتنا بھی چھپایا جائے ایک نہ ایک دن قلعی کھلی جاتی ہے۔ منہ کی کھانا یعنی کہ بری طرح شکست کھانا۔ 1965 کی جنگ میں بھارتیوں نے منہ کی کھائی۔ پڑھایا گیا تمام تر سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ کوئی بات کوئی مشکل آپ کو پیش آتی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی لائیو کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔